پوچھئے میرے دامن میں کیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام رمضان المبارک کی خصوصی ٹرانسمیشن شان ماہ رمضان۔ میں ہوں آپ کا اپنا میزبان حافظ محمد ظہیر احمد۔ ناظرین اکرام، آج رمضان المبارک کا 23واں روزہ ہے اور عشرہ جو نجات ہے، آگ سے نجات پانے والا جو عشرہ ہے وہ ہم سے جدا ہو رہا ہے۔ ناظرین اکرام، ہمارا جو مقصد ہے وہ دین کی بات کرنے کا مقصد ہے، رمضان المبارک کی فضیلت بیان کرنے کا مقصد ہے، رمضان المبارک کے فیوز و برکات حاصل کرنے کا مقصد ہے۔ ناظرین اکرام، رمضان المبارک کا مہینہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی زندگی میں نصیب فرمایا وہ آج ایسا ایسا ہم سے جدا ہو رہا ہے۔ ہمارا مقصد، ہم جس طرح حسب معمول مختلف موضوعات پر مختلف شخصیات کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں، ناظرین اکرام آج کا جو ہمارا موضوع ہے، آج کا جو ہماری گفتگو ہے وہ مقاصد، یعنی کہ تقوی کے مقاصد کیا ہیں اور اس کے حصول کیا ہیں۔ تقوی کیا ہے؟ آج ہم نے تقوی پر بات کرنی ہے۔ تقوی کیا ہے؟ آج ہمارا کیا تقوی اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہے؟ کیا ہمارا تقوی اللہ اور اس کے رسول کی ذات پر ہے؟ ہم نے کیا اپنے تقوی کو مضبوط کیا ہوا ہے؟ آج ہم نے اس موضوع پر گفتگو کرنی ہے، کیونکہ ہمارا جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ ہم مختلف موضوعات پر گفتگو کریں تاکہ ہمارے جو ناظرین ہیں، جو سننے والے ہیں، انہیں مختلف دین کی باتیں سننے کو ملے، سمجھنے کو ملے اور اس پر عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ انہیں توفیق عطا فرمائے، اور جتنے بھی سننے والے اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ اس پر توفیق عطا فرمائے۔ اس پر گفتگو کرنے کے لیے جو ہمارے پروگرام کے مہمان ہیں، جو ہمارے پروگرام میں آج تشریف لائے ہیں، جناب حضرت علامہ مولانا سید ابو بکر عمار شاہ صاحب، بہت شکریہ آپ کا، اور ان کے ساتھ ساتھ جو ہے محمد احسن صاحب جو ہے ثناخان مصطفیٰ ہیں، وہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ہدیہ نعت پیش کریں گے۔ تو علامہ صاحب، آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ یعنی کہ تقوی کے بارے میں ہے۔ تقوی اور اس کے حصول کیا ہے؟ سب سے پہلا میرا سوال ہے کہ تقوی کیا کسے جا سکتا ہے، یعنی کہ کسے کہتے ہیں تقوی اور اس کے معنی کیا ہے، یہ ہمارے ناظرین کو بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ ماہ رمضان المبارک کی بابرکت اور پرنور گھڑیاں ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اس مبارک مہینے کی مبارک گھڑیوں میں اپنی بندگی، اطاعت، فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تقوی عام لفظ جب ہم استعمال کرتے ہیں، اس کا معنی کیا جاتا ہے پرہیزگاری اور اللہ رب العزت کی فرما برداری۔ حضرت امام بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے تقوی کا معنی اور مفہوم بیان کیا، فرمایا تقوی کا معنی کیا ہے؟ تقوی کا مطلب کیا ہے؟ تقوی کا معنی ہے بچنا، بچ جانا، کسی چیز، کسی نقصان سے بچ جانا، یہ تقوی کا معنی ہے۔ بندہ کسی نقصان سے بچ جائے، کسی نقصان کو وہ اپنے آپ سے دور کر دے، یہ تقوی ہے۔ کیونکہ تقوی کے لفظی معنی یہ بچنا ہے۔ اور یہاں کس معنی میں تقوی استعمال ہوتا ہے؟ جب ہم استعمال کرتے ہیں قرآن مجید میں یا حدیث پاک میں جو استعمال ہوا، اس کو جب ہم استعمال کرتے ہیں، اس کا معنی کرتے ہیں تقوی کا، تو اس کا کیا مفہوم ہے؟ امام بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس کا مطلب ہے بچنا، نقصان سے بچنا۔ بے شک بندہ نقصان سے بچ جائے، آخرت کے نقصان سے بچ جائے۔ بے شک دنیا کا نقصان وہ بندے کا یہاں پر جتنا بھی ہوگا وہ بہت کم ہے، آخرت کا نقصان سب سے بڑا نقصان ہے۔ تو تقوی کا اصل جو معنی ہے وہ کیا ہے؟ نقصان سے بچنا۔ نقصان سے ہر بندے کو بچنے کی ضرورت ہے۔ اب کون کس طرح نقصان سے بچنے، اس کا مفہوم کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ اس کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ تقوی کی 3 قسمیں ہیں۔
تقوی کی تین قسمیں ہیں. سبحان اللہ. ایک تقوی ہے عوام کا اور دوسرا تقوی ہے خواص کا اور تیسرے نمبر پر تقوی خاص الخواص لوگوں کا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو تقوی کے یہ 3 درجے ہیں اور 3 کیٹیگری ہیں. جو تقوی بندے کو نقصان سے بچاتا ہے، کون کون سے نقصان سے بچاتا ہے؟ جو عوام کا تقوی ہے وہ کس نقصان سے بچانے والا ہے؟ تو کہنے گے وہ جو عوام کا تقوی ہے وہ یہ ہے کہ کلمہ شہادت پڑھ کے بندہ گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ اللہ تعالیٰ کے آخری رسول اور اس کے بندے ہیں. تو اسلام کے تمام جو ضروریات ہیں، ضروریات دین ہیں، ان پر وہ کامل ایمان یقین رکھے، اللہ رب العزت کو اپنا رب مانے. تو اس بندے نے اسلام قبول کر کے اپنے آپ کو نقصان سے بچا لیا. بے شک. نقصان کیا ہونا تھا کہ اگر وہ کلمہ نہ پڑھتا تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں چلا جاتا. جی. اب اس نے اپنے آپ کو نقصان سے بچا لیا، بہت بڑے نقصان سے بچا لیا کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اب یہ جہنم میں نہیں رہ سکتا. یہ اب کلمہ اسلام پڑھ کر مومن بن چکا ہے. یہ عوام کا تقوی ہے. دوسرے نمبر پر ہے خواص کا تقوی. خواص کا تقوی کیا ہے کہ وہ نقصان سے بچیں. وہ کس نقصان سے بچیں؟ وہ ایمان لانے کے بعد، ایمان تو وہ لا چکے ہیں، وہ جہنم میں ہمیشہ تو نہیں رہیں گے. ان کا تقوی کیا ہے؟ ان کا تقوی یہ ہے کہ وہ جہنم میں بالکل جائیں ہی نہ. اللہ، کیا بات ہے. یہ خواص کا تقوی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کر کے، پیارے حبیب علیہ السلام کی اطاعت کر کے وہ اس طرح زندگی گزاریں کہ وہ اللہ رب العزت کے ایسے بندے بن جائیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں ڈائریکٹ جنت میں داخل فرما دے. سبحان اللہ. انہیں جہنم میں لے جائے ہی نہ، کیونکہ مومن ویسے اگر گناہ گار ہے اللہ چاہے تو ڈائریکٹ جنت میں لے جائے، لیکن اگر اللہ چاہے تو اس کو گناہوں کی سزا دے کے جہنم میں جتنا عرصہ چاہے سزا دے کے پھر اس کو جنت میں لے کے جائے گا. تو عوام کا تقوی یہ ہے کہ وہ ہمیشہ جہنم میں نہیں رہیں گے. اگر رہے تو کچھ عرصے کے لیے رہیں گے، اپنے گناہوں کے مطابق رہیں گے، پھر وہ بالآخر جنت میں چلے جائیں گے. اور جو خواص ہیں ان کا تقوی یہ ہے کہ وہ بالکل جہنم میں جانے سے ہی بچ گئے، جہنم میں جائیں گے ہی نہیں. انہوں نے 2 نقصان جو بڑے تھے ان سے اپنے آپ کو بچا لیا کہ نہ تو وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے اور دوسرے نمبر پر وہ جہنم میں جائیں گے ہی نہیں بلکہ ڈائریکٹ سیدھے جنت میں جائیں گے. تیسرے نمبر پر جو خاص الخواص کا تقوی ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ بندہ جنت میں جائے لیکن جنت میں جا کر بھی وہ نچلے درجے میں رہے. تو یہ نقصان ہے. جب اتنے اوپر درجے موجود ہیں تو وہ اوپر والے درجوں میں نہ رہے، نچلے درجے پر رہے. تو خواص الخواص کا تقوی یہ ہے کہ وہ اس نقصان سے بھی بچ جائیں کہ وہ نچلے درجے میں رہیں. وہ تقوی ان کو جنت کے سب سے اعلیٰ درجے پر پہنچا دیتا ہے. یہ خواص الخواص کا تقوی ہے کہ وہ اس انداز میں زندگی گزارتے ہیں، اس انداز میں دنیا میں رہتے ہیں اور تقوی اس طرح اختیار کرتے ہیں، اللہ کی فرما برداری اس طرح کرتے ہیں کہ دنیا کے اندر اللہ رب العزت ان کے اعمال کے بدلے میں ان کو یہ صلہ دیتا ہے کہ رب تعالیٰ ان کو جنت میں بھی لے کر جائے گا اور جنت کے سب سے اعلیٰ درجے میں ان کو جگہ عطا فرمائے گا. تو یہ تقوی کے 3 مراتب ہیں اور تقوی کا مفہوم ہے کہ اپنے آپ کو نقصان سے بچا لینا. جس بھی نقصان کی بات ہے، چاہے وہ جہنم میں بالکل جانا ہو یا جہنم میں ہمیشہ رہنا ہو یا پھر جنت میں آنے کے بعد جنت کے نچلے درجے میں رہنا، یہ بھی نقصان ہے اس کے مقابلے میں جو جنت کے اعلیٰ درجے میں اور اوپر والے درجے میں رہتا ہے. تو یہ تقوی کے اللہ رب العزت کی طرف سے جو بندے کو درجات عطا کیے گئے ان درجات میں اور اس تقوی کے مفہوم میں یہ 3 کیٹیگریز ہیں. تو بندہ کوشش کیا کرے کہ میں اس تقوی کو اس انداز میں اختیار کروں کہ اللہ رب العزت مجھے جنت کے اعلیٰ درجے میں جگہ عطا فرمائے. اور تقوی رب تعالیٰ کی فرما برداری، اطاعت، رب تعالیٰ کی جو اس کی طرف سے حکم آ گیا اس کے مطابق زندگی کو گزار دینا.
اب جتنا زیادہ بندہ اس پر چلتا جائے گا، اگر وہ صرف کلمہ پڑھ کے اس کے بعد اعمال نہیں کرے گا تو پھر چانس ہے کہ وہ جہنم میں جائے گا، سزا پائے گا، پھر جائے جنت میں۔ تو اب وہ بندہ جو جنت میں جانے والا ہے، اگر وہ کلمہ پڑھ کے فرائض ادا کرتا ہے تو وہ جہنم میں نہ جائے، ڈائریکٹ جنت میں چلا جائے، لیکن پھر بھی اس کے لیے یہ چانس ہے کہ وہ اس سے اعلیٰ درجے میں جا سکتا تھا۔ اگر اس سے بھی زیادہ وہ تقوی اختیار کرتا، اس سے بھی زیادہ وہ نوافل ادا کرتا، لوگوں کی خدمت کرتا، صدقات دیتا اور نیکیاں کرتا تو اس کے لیے جنت کا اعلیٰ درجہ موجود تھا۔ اگر اللہ رب العزت کی اطاعت، فرما برداری، تقوی اختیار کرتا تو اللہ کے ہاں کوئی کمی نہیں اس کی جنت میں، چاہے ساری کائنات اتنی نیک ہو جائے اور کہے کہ وہاں جنت میں اوپر والے درجے میں ہم سب پہنچے تو جگہ کم پڑ جائے، تو ایسا نہیں ہے۔ رب تعالیٰ کا بنایا ہوا وہ رب تعالیٰ کا نظام، اس کی جنت اتنی بڑی ہے کہ وہ ختم ہونے والی نہیں ہے۔ یہ تقوی کا معنی اور مفہوم ہے۔ جی ناظرین، بالکل تقوی جو ہے ایک ایسی چیز ہے کہ ایک بندہ جو ہے وہ اپنی روزی روٹی کمانے کے لیے جو ہے اپنے یعنی کہ آپ کو بڑا کرنے کے لیے وہ تقوی کو چھوڑ دیتا ہے، یعنی کہ وہ اللہ کی نافرمانی یعنی کہ اللہ کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق وہ اپنے رزق کو نہیں کماتا، اپنی روزی روٹی کو نہیں کماتا، بلکہ وہ اس سے ہٹ جاتا ہے، اللہ کے بتائے ہوئے رستوں سے ہٹ جاتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان سے ہٹ جاتا ہے۔ لیکن جب وہ ہٹ جاتا ہے تو وہ جو ہے اپنے نقصان کی طرف جانا شروع ہو جاتا ہے۔ حالانکہ جو لوگ اللہ پر تقوی رکھتے ہیں، اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں، اللہ پر یقین رکھتے ہیں، تو وہ لوگ جو ہے اپنی خواہشات کو اپنے اندر ہی دبا لیتے ہیں، کیونکہ اللہ کی ذات پر ان کا بھروسہ ہے، اللہ کی ذات پر ان کا تقوی ہے۔ اگر اللہ کی ذات پر تقوی رہے گا تو ہم کامیاب ہیں، اگر اللہ کی ذات پر تقوی نہیں رہے گا تو ہم ناکام ہی ناکام ہیں، ہم دنیا میں بھی ناکام ہیں اور آخرت میں بھی ناکام ہیں۔ اگر اسی طرح مثال کے طور پہ اگر ایک بندہ ہے وہ دنیا میں رہ کے نمازیں بھی پڑھتا ہے، روزے بھی رکھتا ہے، سارے کام کرتا ہے، لیکن جب اسے ایک رزق کا معاملہ آ جائے، کوئی بھی معاملہ آ جائے، تو وہ جو ہے یہ نہیں سوچتا کہ کیا یہ شریعت میں جائز ہے یا نہیں جائز ہے، وہ یہ بغیر سوچے سمجھے وہ قدم اٹھا دیتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اسے اللہ کی ذات پر تقوی نہیں ہے۔ اب دیکھیں ایک مثال ہے، میرے گھر میں اگر کسی کوئی رزق نہیں ہے، میرے گھر میں کوئی رزق کی کمی ہے، تو میں اگر کہوں کہ لو جی میرے گھر میں تو اب یہ معاملہ ہے، مجھے تو 2 نمبر کام کرنا چاہیے یا مجھے یہ رستہ اختیار کرنا چاہیے، نہیں، مجھے چاہیے کہ اللہ پر تقوی کریں۔ جب میں میری ذات جو ہے اللہ کی ذات پر تقوی کریں گے تو اللہ کی ذات جو ہے وہ بہتر عطا کرنے والی ہے اور بہتر جو ہے۔ تو علامہ صاحب تقوی کے مقاصد کیا ہیں، یہ ہمارے ناظرین کو بتائیں۔ قرآن مجید فرقان حمید نے تقوی کے مختلف مقاصد بیان کیے ہیں، جن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اللہ سے ڈرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، تقوی اختیار کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تقوی کامیابی کا ذریعہ ہے اور تقوی کامیابی کا سب سے بڑا سبب ہے۔ اگر ہم تقوی کو اختیار کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے انشاءاللہ تعالی ہم کامیابی حاصل کر لیتے ہیں۔ جی، یہ قرآن مجید فرقان حمید نے مختلف مقامات پر جو تقوی کے مقاصد بیان کیے، اسی طرح فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلوں کو پیدا کیا، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، تقوی اختیار کرو۔ تقوی بندے کو اللہ رب العزت کے قریب لے کر جاتا ہے۔ بے شک تقوی کا مقصد اللہ رب العزت کے قریب، رب تعالیٰ کی جو بندے سے رب تعالیٰ کا پیار محبت ہے، وہ اگر بندہ بھی اتنا ہی رب تعالیٰ سے پیار اور محبت کرتا ہے اور رب تعالیٰ کے سامنے جھکتا ہے، عبادت کرتا ہے، تو اس کے اندر وہ تقوی اور رب تعالیٰ کی محبت پیدا ہوتی ہے، جس کی وجہ سے پھر بندہ دنیا میں بھی کامیاب ہوتا ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوتا ہے۔ پھر رب تعالیٰ نے فرمایا وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، اس آگ سے بچو کہ جو اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے تیار ہے۔ علامہ صاحب یہاں سے ابھی ہماری گفتگو جاری رہے گی، یہیں سے ہم کنٹینیو کریں گے، ابھی وقت ہوا ہے چھوٹے سے بریک کا، بریک کے بعد دوبارہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔
دیار نبی ہوں، پوچھئے میرے